آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شام کے سفر کا واقعہ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پہلی ملاقات کا واقعہ بیان کریں گے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی میں قدم رکھا تو مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و اخلاق سے بے حد متاثر ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ مکہ والے اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند اخلاق والے نوجوان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے نوجوانوں کی طرح ہنسی مذاق اور عیاشی نہیں کرتے تھے۔ نوجوانی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بڑوں جیسی سمجھداری اور سنجیدگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرم اور حیا کا پیکر تھے۔ سچائی اور دیانتداری کی وجہ سے سارے نوجوانوں میں سے سب سے زیادہ افضل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے اور تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ کی مالدار خاتون تھی جو کہ تجارت کیا کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی امانت داری کے قصے سن رکھے تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ملک شام تجارت کرنے کے لیے ایک ایماندار شخص کی تلاش تھی۔ وہ کسی پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنا کاروبار کیا کرتی تھی اور اس میں بڑی برکت ہوتی تھی۔ مکہ کے بڑے بڑے تاجر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کی خواہش رکھتے، مگر انہوں نے انکار کر دیا، اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شام کی تجارت کے لیے کہا اور حضرت ابو طالب سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ چرچے سن چکی ہوں، تو میں چاہتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شام کے بازار میں میرے مال کی تجارت کرے۔ تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعادت مندی سے حامی بھر لی۔ شام جانے کے لیے قافلہ تیار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارتی مال کے ساتھ اپنا ایک غلام مسیرہ کو بھیج دیا تھا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام مسیرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے دوران بے حد خیال رکھتا تھا۔ مسیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، محنت، امانت داری کو دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام جا کر بڑی کامیابی کے ساتھ تجارت کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بات کی تو بہت زیادہ خوش اخلاقی سے کی، کسی سے کوئی معاملہ کیا تو بڑی ایمانداری سے کیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آئے تو متاثر ہوئے بغیر مسیرہ نہیں رہ سکا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام سے واپسی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، امانت داری کو بہت زیادہ متاثر ہو گئی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگی کہ جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا تھا اس سے انہیں کہیں زیادہ پایا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روشن چہرہ دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چودھویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس تجارت میں اتنا نفع ہوا جتنا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاوضے سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاوضہ عطا کیا۔ مسیرہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزگی، خوش اخلاقی اور نرم مزاجی کا مرکز ہے، اور مسیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حد تک متاثر ہوا
کہنے لگا کہ مکہ کا کوئی نوجوان سچائی، بلند اخلاقی، امانت داری کے معاملے میں مکہ کا کوئی بھی نوجوان اس نوجوان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ تو شرم و حیا کا پیکر ہے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شوق سے اپنے غلام مسیرہ کی باتیں سن رہی تھی، اور پتہ نہیں یہ باتیں انہیں سن کر بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش کلامی کی وجہ سے ان کا دل لب رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانت داری اور سچائی دیانت داری نے ان کا دل جیت لیا تھا، اور مسیرہ کی زبان سے ان کی تعریف سنی تو دل لبریز ہو گیا، اور حیرت اور مسرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کی خواہش ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی خواہش کے بارے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باندی حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود نکاح کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کے بارے میں اپنے چچا ابو طالب کو بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو طالب نے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کی وجہ سے اس نکاح کے لیے حامی بھر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پیغام قبول کر لیا، اور حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ طے کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ازواج مطہرات ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 35 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت کیا کرتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مثالی بیوی ثابت ہوئی، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتی، ان کے ساتھ کھڑی رہی۔ ایسی ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔